اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں تمام تر طالبات کو، طلبہ و طالبات کو مبارکباد پیش کروں گی کہ وہ میری اس قرآن کلاس میں آئے، انہوں نے جوائن کیا، کیونکہ قرآن کلاس میں آ جانا ہی سب سے بڑا گڈ لک ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم سب سے پہلے سورہ یوسف سے سٹارٹ کریں گے، اور آج میں آپ کو سورہ یوسف کا تعارف پڑھاؤں گی۔ سب سے پہلے ہم سورہ یوسف کے تعارف کو پڑھیں گے کہ سورہ یوسف میں ہے کیا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سورہ یوسف 12ویں سورت ہے اور یہ 12ویں پارے میں موجود ہے، اور اس میں 12 رکوع ہیں اور اس میں 12 ہی بھائیوں کا ذکر ہے۔ دوسری بات، جیسے کہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے، تو نام جو ہے نا وہ یوسف ہے، وہ یوسف نہیں ہے، اور نام یوسف ہوتا ہے، یوسف نہیں ہوتا، یونس ہوتا ہے، یونس نہیں ہوتا۔ تو قرآن کے ناموں کو تو ویسے بھی ہمیں بالکل اسی طرح لینا چاہیے، اسی طرح پڑھنا چاہیے جس طرح کہ وہ قرآن میں آئے ہیں، انہیں ہمیں تبدیل نہیں کرنا چاہیے۔ تو سورہ یوسف نہیں ہے، سورہ یوسف ہے، یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ ہم قرآن میں سورہ یوسف کے واقعے کو سٹیپ بائی سٹیپ پڑھتے بھی جائیں گے اور پوری سورت کو بھی ہم پڑھتے جائیں گے، اور جو ہمیں اس سے مورل لیسنز ملتے ہیں نا، جو ہمیں اس سے سبق ملتے ہیں، وہ بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ پڑھتے جائیں گے۔ سورہ یوسف وہ منفرد صورت ہے، جیسے کہ قرآن میں بہت سی 114 صورتیں ہیں، 114 صورتیں قرآن میں ہیں، لیکن جو صورت کا نام ہے نا، تو یہ بات نہیں ہے کہ جو صورت کا نام ہے صورت کے اندر بھی بس اسی کے بارے میں بات ہو۔ جیسے کہ سورۃ البقرہ ہے، سورۃ البقرہ میں صرف ایک آیت ہے جس میں بقرہ نام آیا ہے، اور وہ ایک ہی بار جو ہے پوری صورت میں گائے کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ پوری صورت میں بقرہ کا ذکر نہیں ہے، بلکہ اور بہت ساری چیزوں کا ذکر ہے۔ سورہ آل عمران ہے، یعنی عمران کا خاندان، عمران کی آل، تو اس میں ساری آیات اسی متعلق نہیں ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انبیاء کا ذکر کوئی بھی ایسی صورت نہیں ہے جس میں صرف ایک نبی کا ذکر ہوا ہو اور وہ پورا ہی ذکر ہوا ہو۔ جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر، تھوڑا سا ذکر کسی صورت میں ہے، تھوڑا ذکر کسی صورت میں ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قرآن میں بہت تذکرہ ہے اور وہ کسی صورت میں ہے، تھوڑا کسی صورت میں ہے۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ وہ واحد قصہ ہے جو مکمل ایک ہی صورت میں آیا ہے، اور سورہ یوسف وہ واحد صورت ہے جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہی بیان ہوا ہے۔ اب یہ صورت جو ہے یہ مکی صورت ہے۔ صورتیں مکی ہوتی ہیں، مدنی ہوتی ہیں۔ مکی وہ صورتیں ہوتی ہیں جو مکہ میں نازل ہوئی۔ مکہ میں نازل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے مکہ میں تھے، اس وقت جو صورتیں نازل ہوئیں وہ مکی صورتیں کہلاتی ہیں، جن کی تعداد 86 ہے۔ 114 میں سے 86 صورتیں جو ہیں وہ مکی صورتیں ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے، وہاں پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تھے، وہاں پر جو بھی صورتیں نازل ہوئی ہیں ان کو مدنی صورتیں کہتے ہیں، جن کی تعداد 28 ہے۔ اس طرح کل ملا کے مکی اور مدنی صورتیں ملا کے 114 صورتیں قرآن میں موجود ہیں۔ اب ہر صورت کا ایک زمان نزول ہوتا ہے کہ وہ صورت کب نازل ہوئی۔ یہ تو پتہ چل گیا کہ مکہ میں نازل ہوئی، کس وقت نازل ہوئی۔ اب ہر صورت کا ایک کنیکشن ہوتا ہے، ایک کنیکشن اس وقت کے حالات کے مطابق، اس وقت کے حالات کے ساتھ ایک کنیکشن ہوتا ہے کہ اس وقت یہ صورت جب نازل ہوئی، اور ایک کنیکشن ہماری زندگیوں کے ساتھ، ہر بندہ مومن کی زندگی کے ساتھ ایک کنیکشن ہر صورت کا، ہر آیت کا ہوتا ہے۔ تو سورہ یوسف اس وقت نازل ہوئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور مسلمانوں پر مشرکین مکہ کی ظلم و زیادتیاں بہت بڑھ گئی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر عام الحزن آیا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی شفیق چچا حضرت ابو طالب، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ساتھ دیتے تھے، حالانکہ وہ اسلام نہیں لائے تھے، لیکن وہ پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ساتھ دیتے تھے، وہ انتقال کر گئے۔ اور اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا
کا بھی انتقال ہو گیا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ساتھ دینے والی بیوی تھیں۔ تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی زیادہ اکیلے ہو گئے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مخالفت کرنے والے تھے وہ ان کے ہی قبیلے سے تھے، ان کے اپنے تھے، ان کے قبیلے کے تھے، ان کے خاندان کے تھے۔ پورے جو قبیلہ قریش تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو گئے تھے۔ تو اس وقت کا ریلیونس یہ ہے، اس وقت سورہ یوسف جو نازل ہوئی ہے، ایک اس کا مقصد یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اس میں بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے جو اپنے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف ہو گئے۔ اور ایک اور چیز میں آپ کو جو سیم ہے وہ میں بتا دوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنے بھائیوں پر غلبہ پایا، جب ان کے بھائی شرمندگی کے ساتھ ان کے آگے آئے اور حضرت یوسف علیہ السلام ایٹ دی اینڈ ان پر غالب آئے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی یہی کہا کہ آج کے دن تم پر کوئی گرفت نہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فتح مکہ کے موقع پر یہی فرمایا کہ میں بھی وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ آج کے دن تم پر کوئی گرفت نہیں۔ ایک ریلیونس یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ سنایا جا رہا ہے، ان کا قصہ سنایا جا رہا ہے کہ کس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی، اپنے بھائی، ان کے خون ان کے خلاف ہو گئے تھے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے خلاف بھی آپ کے اپنے بھائی، آپ کے اپنے رشتے خلاف ہو گئے ہیں، لیکن جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کامیابیاں دی تھی، اس طرح آپ بھی ایک دن جو ہے وہ فتح پائیں گے۔ اور اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا، اور فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی الفاظ کہے جو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہے تھے کہ آج کے دن تم پر کوئی گرفت نہیں۔ ایک اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دینا شروع کی، اسلام کی دعوت دینا شروع کی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن گئے، تو جو مدینہ کے یہود تھے وہ تو یہ بات پہلے سے جانتے تھے کہ ایک نبی آئے گا، آخری نبی کا نزول قریب ہے، اور وہ آخری نبی کے نزول کے انتظار میں تھے۔ تو وہ مشرکین مکہ سے یہ کہتے تھے کہ تم ان سے وہ سوال کرو، کہ تم ان سے یہ سوال کرو، وہ جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تم اس سے یہ سوال کرو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو فلسطین کے علاقے میں تھے، تو بنی اسرائیل مصر میں کیسے آئے؟ یہ ان کا ایک سوال تھا، جس سوال کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف نازل کی۔ اب بنی اسرائیل کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک حضرت اسحاق علیہ السلام اور ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام، پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام۔ آپ اس چیز کو اچھے سے سمجھ لیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام جو کہ نبی تھے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام یہ بھی نبی تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام جو کہ دونوں نبی تھے۔ پھر حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد حضرت یعقوب علیہ السلام نبی، یہ میں انہی کا نام لوں گی جو کہ نبی تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے اولاد تھے حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام۔ اب دوسری طرف حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے آگے جا کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرت اسحاق یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے جو حضرت اسحاق علیہ السلام ہے، ان کی اولاد سے بے شمار انبیاء آئے، جیسے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام سے حضرت یعقوب علیہ السلام، پھر حضرت یعقوب علیہ السلام سے حضرت یوسف علیہ السلام، پھر آگے جا کے حضرت داؤد سلیمان علیہ السلام، اور پھر آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور آخری نبی جو حضرت اسحاق علیہ السلام کی سائڈ سے آخری نبی آئے ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ اب جو انبیاء حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے ادھر سے ہیں، حضرت اسحاق علیہ السلام کے جو بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے نا، حضرت یعقوب کا لقب تھا اسرائیل۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے جتنے بھی انبیاء ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد ہے وہ بنی اسرائیل کہلاتی ہے، یعنی اسرائیل کی اولاد بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ اب جو اس سائڈ پہ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں وہ بنی اسرائیلی انبیاء کہلاتے ہیں، اور
دوسری طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو دوسرے بیٹے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کوئی نبی نہیں آیا سوائے ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے یعنی کہ بنی اسماعیل میں سے صرف ایک نبی آئے ہیں جو کہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور بنی اسماعیلی نبی کہلاتے ہیں کیونکہ بنی اسماعیل کی اولاد سے ہیں، اور دوسری سائڈ پہ بے شمار انبیاء آئے جو کہ بنی اسرائیلی انبیاء کہلاتے ہیں۔ اب ہم سمجھ گئے کہ بنی اسرائیل کون ہیں اور بنی اسماعیل کیا چیز ہے اور بنی اسرائیل کیا چیز ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، حضرت اسماعیل کی اولاد بنی اسماعیل کہلاتی ہے، اور حضرت اسحاق کی اولاد سے جو حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں ان کی جو آگے جو نسل چلی ہے وہ بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ اور ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل سے ہیں، اور جو کہ ایک ہی نبی ہیں، بنی اسماعیل سے اور کوئی نبی نہیں آیا۔ تو آپ اس بات کو اچھے سے سمجھ لیں، اگر آپ نے یہ کنسیپٹ اچھے سے سمجھ لیا تو آپ کو سورہ یوسف سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی۔ اب یہودی جو ہیں نا، یہ جو یہودی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، اس وقت کے جو یہودی ہیں، اور یہ جو بنی اسرائیل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے تو یہودیوں کا ایک اعتراض یہ تھا کہ جو آخری نبی آئے گا، وہ سمجھتے تھے کہ جو آخری نبی آئے گا وہ بنی اسرائیل سے ہوگا، یعنی حضرت ابراہیم کی اولاد سے تو ہوگا، لیکن حضرت ابراہیم کی اولاد سے حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، یہ بنی اسرائیل کی سائڈ سے ہوگا، وہ بنی اسماعیل سے نہیں ہوگا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ آخری نبی تو بنی اسماعیل سے کیسے آ گیا۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہم تو انبیاء والی قوم ہیں، ہماری قوم سے تو بے شمار انبیاء آئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو انبیاء والی قوم ہیں اور ہماری جو بنی اسرائیل چلتی آ رہی ہے اسی میں سے بس نبی آتے ہیں، اور کسی کی قوم سے اور کسی کی نسل سے نبی کیسے آ سکتا ہے۔ تو ان کا ایک اعتراض یہ تھا، ویسے تو ایک اعتراض کے طور پر تھا، البتہ ایک بہانے کے طور پر، ورنہ مانتے تو وہ اپنے انبیاء کو بھی نہیں تھے۔ اب بات یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے وہ عرب میں تھے۔ کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اب عرب میں ہی مبعوث ہوئے۔ اب آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تقریباً 86 سال کی عمر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے عطا کیے، وہ دوسری بیوی سے تھے جن کا نام تھا حضرت ہاجرہ علیہ السلام، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری بیوی تھی۔ ان کا نام تھا حضرت ہاجرہ علیہ السلام، جن سے اولاد ہوئی حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اب کچھ حالات ایسے ہوئے اور اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمانا بھی چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے بیٹے اور اپنی بیوی، اللہ تعالیٰ نے وہ جگہ بتائی جہاں پہ مکہ ہے عرب میں، کیا وہاں پر لے جائیں اور اپنی بیوی اور اپنے بچے کو وہاں پر اکیلا چھوڑ کر آ جائیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور اپنی جو زوجہ ہے محترمہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو لے کر چل دیے اور وہاں پر تنائی میں چھوڑ آئے۔ وہیں پر یہ ہوا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جب ایڑی لگی تو وہ زمزم کا کنواں وہیں سے شروع ہوا، اور وہیں پر جب حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر اللہ تعالیٰ کے حکم سے کی، تو اس طرح کعبہ تعمیر ہوا۔ تو اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک اولاد جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ عرب میں چلی گئی۔ اب دوسری اولاد جو حضرت اسحاق علیہ السلام ہے وہ ادھر ہی فلسطین والے علاقے میں تھے، تو اب مصر میں نہیں تھے۔ سوال یہودیوں کا جو پوچھا گیا جس کے جواب میں سورہ یوسف نازل ہوئی ہے نا، وہ سوال یہ ہے کہ بنی اسرائیل یعنی کہ اسحاق والی سائڈ جو حضرت یعقوب علیہ السلام والی اولاد، بنی اسرائیل جو ہے وہ فلسطین والے علاقے سے مصر کیسے گئی؟ اسی چیز کا جواب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف میں دیا ہے۔ اب اس میں ہم جانیں گے کہ جو ہے بنی اسرائیل جو ہے وہ فلسطین والے علاقے سے مصر میں کیسے پہنچی، اسی چیز کا جواب بھی ہمیں ملے گا۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کا جو یہ قصہ ہے، اس میں بے شمار حکمتیں ہیں، بے شمار سبق ہمیں ملتے ہیں۔ اب دوسری چیز آپ اچھی طرح سمجھ لیں، ایک تو وجہ یہ ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے
یہ بتانا تھا، یہ سمجھانا تھا کہ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام آخر میں غالب آئے اپنوں کی دشمنیوں سے، اپنوں کی پہنچائی ہوئی اذیتوں کے بعد، بے شمار اذیتوں کے بعد آخر کار غالب آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک دن اسی طرح غالب آئیں گے، اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح غالب آئے۔ تو اب یہ تو ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کنیکشن ہو گیا، ٹھیک ہے۔ ایک کنیکشن یہ کہ جو یہودیوں کا سوال تھا اس کا جواب، اور دوسرا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت کے حالات کے مطابق یہ ایک تسلی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ سنا کر۔ اور اب اگلی بات جو ہے یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے سے ہمیں بہت ساری حکمتیں ملتی ہیں۔ ہم سٹیپ بائی سٹیپ، آیا بائی آیا، یعنی کہ آیت بائی آیت ہم جو ہے اس کو لے کر چلیں گے، اور ایک ایک کر کے ہم اس کو بہت انشاءاللہ تعالیٰ ڈیپلی پڑھیں گے۔ یہ میں آپ کو تھوڑا سا بیسک جو ہے انٹروڈکشن آج سمجھا رہی ہوں۔ اگلی بات یہ ہے کہ ہماری زندگیوں کے ساتھ اس کا کیا ریلیونس ہے۔ اب یہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے، سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے یہیں پہ فرمایا ہے کہ نحن نقص علیک احسن القصص، ہم آپ کو قصوں میں سے بہترین قصہ بیان کرنے لگے ہیں، یا ہم آپ کو بہترین بیان پیش کرنے لگے ہیں۔ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کی سٹوری کو اللہ تعالیٰ بہترین سٹوری کہتے ہیں۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی سٹوری دراصل ہے کیا اور وہ کیسے بہترین ہے۔ اب سورہ یوسف جو ہے وہ ایک انتہائی خوبصورت انسان کی کہانی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام خوبصورت تو تھے ہی، لیکن قرآن نے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کو یہاں ظاہر کرنے کی کوشش نہیں کی۔ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ یہ کہانی دنیا کے حسین ترین شخص کی ہے، لیکن اس پوری صورت میں صرف ایک آیت آئی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کا ذکر کیا ہے۔ تو اس کے علاوہ، حالانکہ حضرت یوسف علیہ السلام خوبصورت تھے، تو حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی پر 2-4 رکوع تو ہونے چاہیے تھے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ہماری جو دنیاوی کہانیاں ہیں وہ کس طرح کی ہوتی ہیں؟ ہماری دنیاوی کہانیوں میں جو ہیرو ہوتا ہے اس کی خوبصورتی کو بیان کیا جاتا ہے، یعنی کہ ہیرو کی چلنے کا سٹائل، ہیرو چلتا کیسے ہے، ہیرو بیٹھتا کیسے ہے، وہ چشمہ کیسے اتارتا ہے، یا وہ گاڑی سے کیسے اترتا ہے، ہمارا جو ہے ادائیں دکھائی جاتی ہیں ہماری کہانیوں میں، دنیاوی کہانیوں میں، موویز میں، سیریز میں، ناولز میں ادائیں دکھائی جاتی ہیں، ہیرو کی ادائیں دکھائی جاتی ہیں، اس کی خوبصورتی کو بیان کیا جاتا ہے۔ لیکن قرآن کی کہانی، جو کہ اللہ تعالیٰ جس کو بہترین کہانی کہہ رہے ہیں، جس کو بہترین قصہ کہہ رہے ہیں، اس میں جو ہیرو ہے اس کی ہیرو کی ادائیں نہیں دکھائی گئی۔ پوری کہانی میں جو ذکر ہوا ہے، جو اصل چیز بتائی گئی ہے، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا کردار ہے۔ یعنی کہ ایک ایسا ہیرو یا کوئی بھی ایک ایسا بندہ جو انتہائی حسین ہے، لیکن وہ کردار کا گندا ہے، تو اس سے امپریس ہونے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اصل انسان کا کردار ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ایک اچھی کہانی وہ ہے جس میں ہیرو کا کردار بہترین ہو۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دنیا کی بہترین کہانی اللہ تعالیٰ بیان کرنے لگے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہیرو کی کوئی ادا نہیں دکھائی، ہیرو کے بیٹھنے کا سٹائل، ہیرو کے چلنے کا سٹائل، یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے ڈسکس نہیں کی ہیں۔ کوئی گلیمر نہیں دکھایا، کوئی خوبصورتی نہیں دکھائی، کوئی یہاں پہ وداؤٹ اینی میوزک یہ پوری کہانی اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، وداؤٹ اینی بیک گراؤنڈ میوزک۔ کوئی اس طرح ہماری کہانیوں میں تو ہیرو جا رہا ہے، پیچھے سے گانا لگا آ رہا ہے، اور دکھی گانا لگا آ رہا ہے، اس سے ویسے ہی انسان دکھی ہو جاتا ہے۔ حالانکہ حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی میں غم بھی ہے، خوشی بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک ترتیب سے بیان کیا ہے۔ احسن القصص کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ بہترین قصہ ہے۔ احسن القصص کا جو دوسرا مطلب ہے نا، وہ یہ ہے کہ یہ جو قصہ ہے، یہ جو کہانی ہے، بہترین پیرائے میں بتائی گئی ہے، بہترین انداز میں بتائی گئی ہے۔ اب یہاں پہ ہمیں ایک بات اور پتہ چلتی ہے کہ جو بہترین کہانیاں ہوتی ہیں نا، ان کا طریقہ کیا ہوتا ہے، ان کا سٹائل کیا ہوتا ہے، ان میں کیا کیا چیز ڈسکس کی ہوئی ہوتی ہے۔ ان میں ہیرو کی خوبصورتیاں نہیں بتائی جاتی، ان میں ہیرو کا کردار بتایا جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ آپ کو غمگین کرنے کے لیے، جذباتی کرنے کے لیے نہیں ہوتی، وہ آپ کو ایک مورل لیسن دینے کے لیے ہوتی ہے۔ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی میں ہمیں مورل لیسنز ملتے ہیں، حکمتیں ملتی ہیں، سبق ملتے ہیں۔ یعنی اچھا قصہ وہ ہے جو آپ کے کردار کو بنائے، اچھا قصہ وہ ہے جو آپ کے کردار کو بنائے،
اور ہمارے ناولز، ہماری کہانیاں، ہمارے ڈرامے اخلاق کو بنا نہیں رہے، اخلاق کو بگاڑ رہے ہیں، ہمارے کردار کو بگاڑ رہے ہیں. یہ بات تو صاف دکھ رہی ہے. اب یہاں پر جو سورہ یوسف سٹارٹ ہو رہی ہے نا، وہ یہاں سے ہو رہی ہے کہ جب کہا یوسف نے اپنے والد سے کہ اے میرے پیارے ابا جان. ہماری کہانی جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی ہے، قرآن کی کہانی، قرآن کا قصہ، قرآن کا فرسٹ ڈیلیوری آف ڈائلاگ جو ہے وہ یہ ہے. لیکن ہماری جو فلمیں، ہمارے جو ڈرامے، ہمارے جو ناولز ہوتے ہیں، ان کی جو ابتدا ہے، ان کا جو سٹارٹ ہے وہ کہاں سے ہوتا ہے؟ وہ یہاں سے ہوتا ہے کہ لڑکی آ رہی ہے، لڑکا آ رہا ہے، وہ ٹکرا گئے ہیں اور بس. اور پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ ملتے ہیں، پہلی دفعہ ملتے ہیں، اور جو ہے پوری کہانی میں وہ لڑکا لڑکی بس ایک دوسرے سے جو ہے ایک دوسرے کو کیا کہتے ہیں، شادی کے لیے ہی بھاگتے رہتے ہیں، اور آخر میں جا کے ان کی شادی ہو جاتی ہے. یہ اتنا سا مقصد، اتنا چھوٹا سا، اتنا یوزلیس سا مقصد ہماری جو ہے دنیاوی کہانیوں میں بیان ہوتا ہے. لیکن اصل جو ہے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو اصل بہترین قصہ ہے، جو بہترین زندگی ہے، وہ ہوتی کیسی ہے. اور یہاں پر اولاد کا والدین کا کنیکشن بیان ہوا ہے کہ ایک جو ہیرو ہے، جو قرآن کی سٹوری کا ہیرو ہے، وہ اپنے دل کی بات سب سے پہلے اپنے والد سے بتاتا ہے. لیکن ہماری جو ہے اپنے والد کو بتاتا ہے، لیکن ہماری کہانیوں میں کیا ہوتا ہے؟ ہماری کہانیوں میں تو والدین ہی دشمن بنائے ہوئے ہوتے ہیں، ہماری سٹوریوں میں، ہمارے ڈراموں میں. اور یہ چیزیں بہت غلط جو ہے وہ کردار کو پیدا کر رہی ہیں، بہت غلط چیزوں کو پیدا کر رہی ہیں. جیسے کہ اب لڑکے لڑکی کی محبت میں سب سے بڑے دشمن ان کے والدین ہی ہوتے ہیں، اور ان سے نبٹنا اور ان سے بچنا، اور پھر رشتہ نہیں ہو رہا اور یہ نہیں ہو رہا، یہ سارے سسٹم جو ہے نا غلط اخلاق کو پروموٹ کر رہے ہیں. دوسری بات، ہماری جو دنیاوی کہانیاں ہیں ان میں کیا ہوتا ہے؟ ان میں لڑکا لڑکی کا نہ محرم کا ناجائز انٹریکشن دکھایا جاتا ہے، اور اس ناجائز انٹریکشن کو اتنا بڑھایا جاتا ہے کہ وہ مقصد ہی اس فلم کا وہ ہوتا ہے، اس مووی کا وہی مقصد ہوتا ہے، اس غلط چیز کو لے کر چلنا. لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کا ہیرو جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام ہے، وہ لڑکی کو جب نامحرم کو، زلیخا کو انہوں نے دیکھا تو کیا پڑھا؟ معاذ اللہ، میں شیطان سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں. تو یہ ہمیں قرآن بتا رہا ہے کہ جو ہیرو ہے وہ کیسا ہے. قرآن اس چیز کو بدکاری اور زنا قرار دیتا ہے. قرآن اس چیز کو بدکاری اور زنا قرار دیتا ہے. قرآن اس دیکھنے کو، قرآن اس انٹریکشن کو، قرآن ان چیزوں کو زنا قرار دیتا ہے، صاف صاف لفظوں میں گھٹیا عمل قرار دیتا ہے. اور ہمیں بتاتا ہے کہ جو اچھے قصے ہیں، جو کہ بہترین قصہ ہے، وہ کیسا ہوتا ہے. بہترین قصہ ایسا ہوتا ہے کہ اس میں ناجائز چیزیں پروموٹ نہیں کی جاتی، اسے ناجائز چیزوں کو گلیمر سے دکھا کے، ناجائز چیزوں کو اچھا بنا کے. ہماری دنیاوی فلموں، دنیاوی موویز، دنیاوی ڈراموں میں غلط چیز کو اچھا بنا کے پروموٹ کیا جا رہا ہے، اچھا بنا کے غلط چیز کو، نامحرمز کا انٹریکشن ہے اور اس کو محبت بنا کے بس اسی کی سٹوری چلا دی ہے. ہیرو ہیروئن کا مقصد ہی بس یہی ہے کہ وہ آخر میں جا کے مل جائے، بے شک ان کے ماں باپ دشمن بنے ہیں اور وہ ماں باپ کو جو ہے دشمن سمجھ رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں سٹوری بیان کی ہے اس میں ماں باپ کو دوست بنایا ہے، ماں باپ کو دوست بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اولاد کو اور والدین کا کنیکشن کیا ہوتا ہے. اولاد جب اپنی دل کی بات بتائے تو وہ سب سے پہلے اپنے والدین کو بتائے. اولاد اور والدین کا کنیکشن اتنا مضبوط ہونا چاہیے. دوسرا یہ کہ قرآن جو ہے جس کو احسن القصص اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ اس میں زنا، بدکاری اور ان غلط کاموں سے ان کو غلط کام کہا گیا ہے، ان کو غلط کام جو ہے وہ کہا گیا ہے. اور جو ہے اس میں ہیرو جو ہے وہ نامحرم کو دیکھ کر، ان غلط کاموں کو دیکھ کر معاذ اللہ کہتا ہے. یعنی کہ ہیرو کا کردار یہ ہوتا ہے. ہیرو دراصل ہوتا ہی وہ ہے جس کا کردار ہو. جس کام کو فلمیں، ڈرامے گلیمرائز کرتے ہیں نا، قرآن اس کو زنا کہتا ہے، قرآن اس کو گھٹیا عمل کہتا ہے. قرآن کے قصے ہمیں غمگین کرنے کے لیے اور ہمیں ایموشنل کرنے کے لیے نہیں ہیں. قرآن کے قصے ہمیں رلانے کے لیے نہیں ہیں. قرآن کے قصے جو ہے وہ ہمیں اٹھانے کے لیے اور میدان عمل میں اتارنے کے لیے، ہمیں اپنا مقصد یاد دلانے کے لیے کہ ہمارا مقصد کیا ہے، بندہ مومن کا مقصد کیا ہے، یہ ہمیں یاد دلانے کے لیے ہے. اور حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بھی اسی کے لیے ہے. قرآن کی کہانی کا آغاز ہی غلط کام کو ریجیکٹ کر کے ہوتا ہے، لیکن ہماری دنیاوی جو کہانیاں ہیں وہ غلط کام کو شروع کر کے ہی
پوری سٹوری کا آغاز ہوتا ہے اور اختتام بھی اس پہ ہوتا ہے، لیکن قرآن کی سٹوری کا آغاز غلط کام کو ریجیکٹ کر کے ہو رہا ہے، اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا، جیسے کہ ہر غیرے کو ٹھہرنے کی اجازت نہیں دی، دل کو دل رکھا ہے، بازار نہیں ہونے دیا۔ اور ہم لوگ سمجھتے ہیں نارملی جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے کردار کو ہم نے نہیں پکڑا۔ آپ سورہ یوسف کو مکمل جب گہرائی سے سمجھ لیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ سورہ یوسف کا جو اصل مین تھیم ہے وہ کیا ہے۔ ہم تو شروع سے یہی سمجھتے آ رہے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے وہ کوئی حسن کا قصہ ہے یا وہ کوئی محبت کا قصہ ہے، اور ہمارے ہاں تو شاعریاں اس پر اتنی بنی ہیں کہ زلیخا کا عشق سچا تھا تو الٹیمیٹلی انہیں جو حضرت یوسف علیہ السلام مل گئے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اور ہمارے ہاں تو یہ سوال کیا جاتا ہے، قصوں میں سوال کیا جاتا ہے، قصہ پڑھ کے وہ جو کاپیوں میں چھوٹے موٹے لکھے ہوئے ہوتے ہیں، ہمیں وہ قصہ پکڑنا ہے جو کہ قرآن نے بتایا ہے۔ ہمیں اصل قصہ وہ ہے، اصل کہانی وہ ہے، اصل واقعہ وہ ہے جو کہ قرآن ہمیں بتاتا ہے۔ یہ بنی اسرائیلی روایات ہیں جن میں جو ہے اتنی الٹی چیزیں بیان کی گئی ہیں، یہ بنی اسرائیلی روایات ہیں، اور بنی اسرائیلی روایات میں ہی یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کے جانے کے بعد جو ہے انہوں نے وہ روتے ہیں، ماتم کرتے ہیں۔ انہوں نے جو فلم بنائی ہے اس میں بھی انہوں نے یہی دکھایا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام تو ماتم کرتے ہیں جب حضرت یوسف علیہ السلام چلے جاتے ہیں، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے صبر جمیل کیا، صبر کیا اور بہترین خوبصورت صبر کیا۔ تو ہمیں قرآن کی کہانی کو پکڑنا ہے، ہمیں اس کہانی کو پکڑنا ہے جو قرآن ہمیں بتاتا ہے، اور قرآن عورت کو ایک فتنے کے طور پر دکھا رہا ہے، مطلب اس غلط کام کو ایک فتنے کے طور پر دکھا رہا ہے۔ اور ہم جو ہے پوچھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پھر زلیخا کو حضرت یوسف علیہ السلام ملے تھے کہ نہیں؟ تو قرآن جس کو فتنہ کہہ رہا ہے، قرآن جس کو زنا کہہ رہا ہے، ایک ایسی عورت، آپ خود سوچیں، ایک ایسی عورت جس نے پہلے فتنے میں ڈالنا چاہا اور پھر اس کے بعد 10 سال کے لیے جیل میں ڈال کر بھول گئی کہ میں نے وہ شخص جو مجھے اچھا لگ رہا تھا، یہ کیسی محبت ہے کہ جو شخص مجھے اچھا لگ رہا تھا وہ میں نے جیل میں ڈلوا دیا، اور پھر جیل میں ڈلوا کے اس کو بھول گئی کہ وہ کہاں ہیں، کس حال میں ہے۔ تو ایسی عورت کے ساتھ ایک نبی کی شادی ہوگی؟ ایسی عورت کے ساتھ ایک نبی کی شادی تو نہیں ہو سکتی نا۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم کل سے پہلی آیت سے گہرے طریقے سے اور سٹیپ بائی سٹیپ ہم کریں گے۔ تھوڑا سا یہ سورہ یوسف کا جو ہے تعارف تھا، اسی لیے آج جو ہے لیکچر بھی تھوڑے ٹائم کا ہوا ہے، اور کل سے ہم ایک ورڈ آپ سمجھ لیں، ایک ورڈ آپ نے جو ہے آج اس تعارف کو لکھنا بھی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک حضرت اسحاق علیہ السلام، دوسرے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل ہے اسے بنی اسماعیل کہتے ہیں۔ پھر جو حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام یا حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا، تو ان کے نیچے جتنی یہ نسل چلی ہے اس کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ بنی اسرائیل کہتے ہیں جس میں حضرت یعقوب علیہ السلام، جس میں حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، داؤد، سلیمان، حضرت موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں۔ پھر سب سے آخری نبی جو بنی اسرائیل سے ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ اس کے بعد بنی اسرائیل میں سے کوئی نبی نہیں آیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فوراً بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مطلب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو نبی آئے ہیں، آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل سے نہیں بلکہ بنی اسماعیل سے تھے۔ بنی اسرائیل میں جتنے بھی انبیاء آتے ہیں یہ بنی اسرائیلی انبیاء کہلاتے ہیں، اور بنی اسماعیل میں ایک ہی نبی آئے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بنی اسماعیلی نبی کہلاتے ہیں۔